ہم تو نمازیں پڑھتے ہیں، ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا۔ بہت سارے لوگ حساب کتاب کرتے رہ جاتے ہیں نمازوں میں۔ تمہارا بزنس ایسا ہے کہ روز کروڑوں کا ہوتا ہے، لیکن اذان بھی سنائی دیتی ہے اور جماعت سے نماز بھی ہو جاتی ہے، تو یہ اللہ کی رحمت ہے تمہاری۔ اسی لیے میرے عزیزو، دنیا میں اگر اللہ کی بارگاہ میں کچھ مانگو تو عثمان غنی کا مال مانگو، عبد الرحمن بن عوف کا مال مانگو، کہ ان کے پاس مال تو آیا تھا لیکن غفلت نہیں آئی تھی، مال تو آیا تھا لیکن نافرمانی نہیں آئی تھی۔ عزیزان گرامی، اس فانی دنیا سے ہم بہت جلدی کوچ کر کے جانے والے ہیں۔ بڑے بڑے لوگ جا چکے اور اچھے اچھے لوگ بھی زیر زمین دفن ہو گئے۔ اب ہمارا بھی وقت قریب ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بڑھاپے میں ہی موت آئے گی؟ موت کی کوئی عمر نہیں ہے، بچوں کو بھی آتی ہے، جوانوں کو بھی آتی ہے، اور اگر کسی کو بڑھاپا مل گیا تو یہ بھی اللہ کی نعمت ہے اس کی، کہ اللہ نے جوانی بھی دی اور بڑھاپا دیا، اس لیے کہ بڑھاپے میں خواہشات کم ہوتی ہیں۔ مولا تعالیٰ بوڑھوں کو پاک و صاف کر کے توبہ کرا کے اپنی بارگاہ میں لینا چاہتا ہے، اس لیے بڑھاپا دیا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جس کا اسلام میں بڑھاپا آ گیا اور اس کی داڑھی سفید ہو گئی، رب تعالیٰ فرماتا ہے اسے عذاب دینے میں مجھے حیا آتی ہے۔ بڑھاپے کو یہ نعمت ہے، لیکن میرے عزیزو، ہر جوان بوڑھا ہو جائے یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے، ہر بچہ جوان ہو جائے یہ بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ موت کی اپنی کوئی عمر نہیں۔ ہم نے زندگیاں جتنی گزارنی تھی گزار لیا، ہم موت سے بہت تیزی سے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ تمہیں پتہ ہے سیدنا حاتم اصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو آپ کے جسم پر رکت طاری ہوتی ہے، آنکھیں بہنے لگتی ہیں، کیسے آپ نماز پڑھتے ہیں، کیا سوچتے ہیں آپ؟ حضرت حاتم اصم کہتے ہیں، میں جب نماز پڑھتا ہوں تو سامنے میں جنت کو دیکھ رہا ہوتا ہوں، پیچھے ملک الموت کو کھڑا ہوا پاتا ہوں، اور اپنے دائیں بائیں جہنم کے گڑھے دیکھ رہا ہوں۔ اگر میں آگے کی طرف نہیں بڑھا، ملک الموت تو ابھی میری گردن دبوچنے والا ہے، یا تو دائیں گروں گا یا بائیں گروں گا، اور دونوں طرف جہنم کے گڑھے ہیں۔ اس لیے مجھے خوف ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس راستے سے میں نکل کر جنت تک پہنچ جاؤں۔ میرے عزیزو، ہم تو نمازیں پڑھتے ہیں، ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا۔ بہت سارے لوگ حساب کتاب کرتے رہ جاتے ہیں نمازوں میں۔ ملک الموت ہر دن ہر گھر پر آ کر ایک بار ضرور جاتے ہیں۔ آج بھی ہمارے گھر آئے ہوں گے، یا جہاں ہم ہوتے ہیں ہم کو دیکھ کر کے جاتے ہیں، اور جس کی موت آنے والی ہوتی ہے اسے اس دن 3 مرتبہ وہ دیکھ کر جاتے ہیں۔ برابر وقت پر اس کی روح قبض کرنی ہوتی ہے، اور وہ 1 منٹ نہ آگے نہ پیچھے کرتے ہیں۔ آج بھی ہمارے گھر اور آپ کے گھر آ کر گئے ہوں گے یا آنے والے ہوں گے، تمہیں دیکھ کر ضرور جائیں گے، اور تمہاری سانسیں جس دن بند کرنی ہے انہیں پوری طرح سے خبر ہے، تمہارے پاس کتنا وقت بچا ہے انہیں پوری طرح خبر ہے، لیکن تمہیں خبر نہیں، نہ ہمیں خبر ہے۔ اب یہ شعبان کا مہینہ آ رہا ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس میں ایک رات ہے 15ویں شب، اگلا مہینہ جو آئے گا ابھی شعبان کا، حضور فرماتے ہیں رب تبارک و تعالیٰ 15ویں شب کو سارے لوگوں کے سال بھر ہونے والے معاملات فرشتوں میں تقسیم کر رہا ہوتا ہے، ان کا رزق تقسیم کیا جا رہا ہوتا ہے کہ سال بھر اب ان کو اتنا رزق ملے گا، اتنے معاملات ہوں گے، یہاں تک کہ کئی لوگوں کی موت کا بھی اعلان ہو چکا ہوگا، لیکن حضور فرماتے ہیں انہیں خبر بھی نہیں ہوگی، وہ اپنے شادی کا پلان کر رہے ہوں گے، وہ اپنے گھر بنانے کے چکر میں مصروف ہوں گے، جبکہ ان کو 15ویں شعبان کا اعلان ہو چکا ہے کہ ان کی موت اس سال آنے والی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، ہمارے پاس بہت لیمیٹڈ ٹائم ہے، بہت مختصر سا وقت ہے، تو اس دنیا میں جب یہ تیزی سے گزرنے والا وقت ہے تو کر کے کیا جانا چاہیے؟ ظاہر سی بات ہے جب چھوٹا سا وقت ہے تو کچھ تو کریں۔ آپ سے اگر میں کہوں ملک الموت تمہارے سرانے پر آ کر کھڑا ہے اور کہتا ہے 2 منٹ ہے تیرے پاس، کیا کرنا چاہتا ہے؟
تم کیا کرنا چاہو گے؟ 2 رکعت پڑھنا چاہو گے، 1 رکوع قرآن کا پڑھنا چاہو گے، یا تسبیح لے کر سبحان اللہ پڑھ لیں، یا لا الہ الا اللہ پڑھ لیں، یا دعا کر لیں، توبہ کر لیں، استغفار کر لیں، بڑی بڑی چیزیں، یا خیرات کریں، صدقہ کریں، کیا کریں؟ 2 منٹ کا ٹائم ہے۔ بلکہ بزرگوں نے فرمایا اگر کسی کو یہ کہہ بھی دیا جائے کہ تیرے پاس 2 منٹ کا ٹائم ہے تو کیا کرنا چاہے کر لے، بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ وہ انہی معاملات کو سوچتا رہ جائے گا، 2 منٹ گزر بھی جائیں گے، کر بھی نہیں سکے گا، کیا کریں وہ پتہ بھی نہیں چل سکتا۔ لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی تمہارے پاس وقت ہے، صحیح سلامت آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی سانسیں چل رہی ہیں، آپ کے ہاتھ پیر سلامت ہیں۔ اب ہم میں سے کسی کو پتہ نہیں اب باقی وقت کتنا ہے، تو کون سی تسبیح پڑھو گے، کون سا ذکر کرو گے، کتنی تلاوت اور کتنی عبادت کرو گے؟ میں آپ کو ایک نسخہ دے جاتا ہوں، وہ سب سے بہترین چیز ہے، سب سے بہترین چیز ہے۔ فرمایا گیا کہ اگر تمہیں کوئی چیز مختصر سے وقت میں کر کے جانا ہے تو وہ رسول پاک کو راضی کر کے جانا۔ ایک بار حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کے ساتھ یہ عرض کرنا کہ آقا میں تمہارا ہوں، آپ میری طرف نظر کرم فرما دیں۔ اگر وہ رسول راضی ہو گئے تو تمہارے ہر وقت کے لیے وہ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے۔ باقی ہماری تسبیح جاتی ہے کہ نہیں جاتی یہ بھی ہمیں معلوم نہیں، کر تو لیا عبادت لیکن قبول ہوتی ہے نہیں ہوتی یہ بھی نہیں معلوم، لیکن اگر اللہ کا نبی راضی ہو گیا تو ہمارے سفارش کے لیے وہ کافی ہو جائے۔ میں آپ کو بتاؤں ایک نوجوان کی زندگی، مدینہ طیبہ میں یہودی لڑکا تھا، ماں باپ دونوں یہودی ہیں، بیٹا 22 سال کا ایک بار مسجد نبوی کے پاس سے گزر رہا تھا، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان بیٹھے تدریس فرما رہے تھے، انہیں تعلیم دے رہے تھے، اور یہ مسجد نبوی کے دروازے کے باہر سے گزرتے گزرتے ایک بار اس کی نظر حضور پر پڑ گئی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھتا کھڑا رہ گیا، اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شیرنی گھولنے والی وہ میٹھی آواز کانوں پر ٹکرانے لگی تو کھڑا سنتا رہ گیا حضور کی آواز، اور کافی دیر تک جب دل میں مٹھاس پہنچی تو گھر گیا۔ ظاہر سی بات ہے حضور کا وہ حسین چہرہ کوئی ایک بار دیکھتا تو ہی فدا ہو جاتا تھا۔ یہودی اپنے ماں باپ سے کہہ نہیں سکتا تھا، گھر گیا اور اس کے بعد بے چینی بڑھتی رہی۔ دوسرے دن آیا، پھر مسجد نبوی کے دروازے کے باہر کھڑا ہو کر حضور کو سنتا تھا اور دیکھتا تھا، بس اتنا کام تھا۔ چند دنوں کے بعد کسی نے دیکھ کر کے اس کے ماں باپ کو خبر کر دی کہ تمہارا بیٹا تو محمد کے پاس جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا بیٹا، تم تو یہودی ہو لیکن تمہارا بیٹا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھنے جاتا ہے، ان کی تقریر سننے جاتا ہے۔ تو باپ کو بڑا غصہ آیا اور اس نے پوچھا کیا تو محمد کے پاس جاتا ہے، مسجد نبوی کے پاس جاتا ہے؟ بیٹے نے کہا ہاں، ان کی باتیں مجھے اچھی لگتی ہیں، ان کا چہرہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن باپ نے سختی کیا کہ آئندہ اگر تو جائے گا تو میں تیرے ساتھ سخت سزا کا معاملہ کروں گا، لیکن یہ محبت ہوتی ایسی ہے، اور وہ بھی میرے مصطفیٰ سے ہوئی۔ اس زمانے کے ہم نے واقعات دیکھے ہیں، ساری دنیا کو صحابہ نے چھوڑ دیا مگر چہرے رسول کو کبھی نہیں چھوڑا۔ اس نوجوان کے ساتھ بھی یہی ہوا، 2 دن گھر میں رہا، تیسرے دن پھر نکل کر کے آیا، مسجد نبوی کے باہر کھڑا حضور کو دیکھتا رہا۔ باپ آیا ڈھونڈتے ہوئے، دیکھا جب حضور کو یہ چھپ کر کے دیکھ رہا ہے، وہیں سے پکڑ کر لے گیا اور اپنے گھر پر لے جا کر زنجیریں باندھ کر قید کر دیا، قید کر کے رکھا، مارا توڑا، اور کہا کہ آج کے بعد سے گھر سے باہر نہیں جا سکتا۔ اب گھر کے اندر قید تھا، چند دنوں کے بعد بیمار ہو گیا۔ ظاہر سی بات ہے کسی محبوب کو اس کے محب سے، یا کسی محب کو اس کے محبوب سے جدا کر دیا جائے، یہ بیماری بہت بڑی ہو جاتی ہے۔ وہ تڑپتا رہ گیا اور بیمار ہو گیا، کمزوری آ گئی۔ باپ نے زنجیریں کھول دیں، لیکن گھر سے باہر نکلنے نہیں دیا جاتا تھا، گھر کے اندر ہی قید رہتا۔
پھر یہ بیماری اتنی بڑی جس کو فاضل بریلوی نے کیا کہا ہے، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ یہ ایک درد ایسا ہے محبت کا کہ اس میں روز درد اور بڑھتا رہے، اس محب کو اور مزہ بھی آتا رہے۔ ایک دن ایسا آیا کہ اس کی بیماری اتنی بڑھ گئی کہ وہ بستر سے اٹھ بھی نہیں سکتا تھا، چل پھر نہیں سکتا تھا۔ حکیموں سے علاج کرایا گیا، طبیبوں سے علاج کرایا گیا، علاج کرتے کرتے مہینے گزر گئے، لیکن اس کی بیماری بڑھتی گئی۔ ایک دن حکیم نے آ کر یہ کہہ دیا اس کے باپ سے کہ اب تمہارا بیٹا زندہ نہیں رہ سکتا، ایک دن کا مہمان ہے، یہ جو کھانا کھائے، جو چاہے کھلا دو پلا دو اور جو خواہش ہے پوری کر دو، یہ ایک دن سے زیادہ اب زندہ نہیں رہ سکتا۔ جوان لڑکا ہے 22 سال کا، موت کے کنویں میں جا رہا ہے۔ ماں باپ کے دل پر کیا بیتتی ہوگی، رونا دھونا بھی تھا، لیکن بچے کی، بیٹے کی محبت غالب آ گئی۔ بیٹے سے پوچھا، بیٹا ہم نے تیرے ساتھ اگر ناانصافی کی ہے تو معاف کر دے، اگر تیری کوئی آخری خواہش ہے، کچھ کھانا پینا چاہتا ہے تو ہمیں بتا دے، ہم تیرے لیے حاضر کر دیں گے۔ اس نوجوان نے بستر پر لیٹے ہی اپنے باپ سے کہا، میری ایک ہی خواہش رہ گئی ہے کہ ایک بار پھر سے محمد کا چہرہ دیکھیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ باپ پگھل گیا۔ ماں نے بھی کہا لڑکے کی کہ جاؤ، اگر وہ دیکھنا چاہتا ہے تو جا کر ان سے کہہ دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ ہمارے بیٹے کو ایک بار ملاقات کر لیں۔ تھے تو یہودی، کٹر یہودی، حضور کو بالکل برداشت نہیں کرتے، وہ دشمنی میں تلے رہتے، لیکن آیا وہ یہودی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حضور صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، یہ فجر کے بعد کا وقت تھا، آیا، آ کر کے وہ روتے ہوئے کہنے لگا، میرا ایک بیٹا آپ کی محبت میں دنیا سے جا رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں بہنوں، جیسا کہ آپ ہم سے بہتر علماء کرام کے زبان سے بیان کو سماعت کر رہے تھے، میں آپ کا مہربان قاری نور عالم۔ اگر اس چینل پر پہلی بار آئے ہوں گے تو ضرور سے ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا اور دوسرے تک، مسلمان بھائیوں تک شیئر بھی کر دیجئے گا، تاکہ ہر مسلمان بھائیوں کو، ہمارے قوم، ہمارے خواتین اسلام کو پتہ چل جائے کہ یہ ویڈیو ہے خاص کر کے ہمارے خواتین اسلام اور ایک جوان مردوں کے لیے، کہ نماز کے دوران برے خیال کیوں آتے ہیں، اس کی وجاہت کیا ہے، اس کی نشانی کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، یہ سب آپ کو کچھ بھی معلوم نہیں تھا، لیکن آج شروع سے اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھے ہوں گے تو مجھے پورا یقین ہے، بھروسہ ہے، اور قیامت تک بھروسہ کرتے آؤں گا کہ اس ویڈیو کو اگر آپ دیکھے ہوں گے تو ساری چیزیں آپ کو ویڈیو کے مادھیم سے معلوم اور پتہ چل گیا ہوگا کہ نماز کے دوران برے خیال کیوں آتے ہیں۔ دیکھیے، نماز کے دوران برے خیال اسی شخص کو آتا ہے جو شخص گندی فلم دیکھتا ہو، گندی مووی دیکھتا ہو، گندی طرف نگاہیں ہمیشہ ڈالے رہتا ہو، اسی شخص کو نماز کے دوران یہ خیال آتا ہے۔ تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ گندی فلم، گندی چیزیں نہ جائیں، اب آپ صحیح کلمہ توبہ استغفار پڑھتے رہیں، نماز روزہ حج زکوٰۃ دیتے کرتے نماز پڑھتے رہیے، اور ہم سے بہتر علماء کرام کی زبان سے بیان کو سماعت کر رہے تھے، جن کا نام ہے مفتی محمد سلمان اظہری صاحب۔ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا ہوں، نہیں وقت کو ہم برباد کرنا چاہتا ہوں، اس لیے نا کہ ہم سے بہتر علماء کرام کے آپ زبان سے سماعت کر رہے تھے۔ اگر آپ پہلی بار آئے ہوں گے تو ضرور سے ضرور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور دوسرے مسلمان بھائیوں تک شیئر بھی کر دیجئے گا، تاکہ ہر ایک مسلمان بھائیوں کو معلوم اور پتہ ہونا چاہیے کہ نماز کے دوران برے خیال کیوں آتے ہیں، یہ سب آپ کو کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ تو میں نے سوچا کہ چلو یار، اس ویڈیو پر ایک مسلمان بھائیوں تک شیئر کرنا بہت ہی ضروری ہے، کہ ہمارے مسلمان بھائیوں بہت سارا کمنٹ کر رہے ہیں کہ آخر نماز کے دوران برے خیال کیوں آتے تھے۔ تو
تو میں نے اس پیغام کو آپ تک پہنچانے کو کام کیا اور انشاءاللہ کرتا رہوں گا، اور آپ لوگ ساتھ دیں گے، محبت پیار دیں گے تو قیامت تک کرتے آئیں گے۔ تو میرے ویڈیو پر پہلی بار آئیں گے تو ضرور سے ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا اور ایک دوسرے تک شیئر بھی کر دیجیے گا۔ خدا حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔